جماعت کھڑی ہو جائے، اسی جانے کا راستہ نہ ہو تو تیمم نہیں کر سکتا، کیونکہ اب تو حرم کے اندر بھی پانی رکھا ہوا ہے۔ مرحومین کے لیے طواف کریں، عمرے کریں، قرآن پڑھیں۔ تعویذ اگر قرآن حدیث سے لکھا ہو تو وہ جائز ہوتا ہے۔ زندہ آدمی کے لیے دعا کریں۔ شیعہ کے ساتھ کہتے ہیں کہ کھانا وانا نہ کھایا کریں۔ مسجد حرام کو حرام اس لیے کہتے ہیں کہ جو چیزیں باہر حلال ہیں وہ یہاں حرام ہیں، احترام کی وجہ سے۔ سنت وہ ہے جو اللہ کے رسول کی قول، فعل اور عمل سے ثابت ہو، ورنہ بدعت ہے۔ میرے بڑے بھائی نے ظلم کی انتہا کر دی، میری زمین کا حصہ کھا گیا، اللہ دے گا، آپ اللہ سے دعا مانگتے رہیں۔ بالکل تقدیر کے فیصلے کبھی آسمان اور زمین بھی نہیں بنے تھے کہ اللہ نے کر دی ہے۔ استدعاء 7 چکر میں کندھا نکالا جاتا ہے۔ عورت کی عدت جب ختم ہو جائے خیرات کرنا کوئی ضروری نہیں، ویسے رشتے دار آتے ہیں ملنے کے لیے، ان کو کھانا دے سکتی ہے۔ میرے شوہر اچھے انسان ہیں لیکن مجھ پہ شک کرتے ہیں، 2 رکعت پڑھ کے دعا کیا کریں اللہ ان کو ہدایت دے۔ اگر نماز قضا ہو گئی، ان کا کفارہ جو ہے اگر زندہ ہے تو قضا پڑھے، اگر فوت ہو گیا ہے کفارے کا معنی یہ ہے کہ صدقہ فطر ایک نماز کے لیے۔ میری بیٹی 4 سال قرآن سن کے روتی ہے، اچھی بات ہے، اللہ اس کو عالم بنائے۔ اگر 70 سال بھول گیا نماز نہیں ہوگی پھر دوبارہ پڑھے۔ میں کوئی کام کرتا ہوں تو کام بگڑ جاتا ہے تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا کریں۔ عام انسان کیسے اپنے لیے آسن عورت تلاش کرے، اللہ سے دعا مانگتا ہے۔ موجودہ دور میں ایمان کی حفاظت کے لیے اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں۔ سرکاری مکان کے ساتھ خالی جگہ، بہرحال سرکار کی جگہ اجازت لے کے مکان بنائیں۔ حاجی اور معتمر کی زیارت کرنا ثواب ہے۔ آج کل موبائل اکاؤنٹ میں 100 روپے رکھنے پر یہ مجھے پتہ نہیں ان چیزوں کا۔ ایک آدمی نے دائیں سلام پھیرا اور بائیں سلام نہیں پھیرا کہ وضو ٹوٹ گیا، نماز ہو گئی۔ میری بیوی میری بات نہیں مانتی، 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے دعا کیا کرے۔ مسجد نبی کے نام پر کسی اور مسجد کو مسجد نبی نہیں کہہ سکتے، وہ تو مسجد خود حضور نے بنائی ہے۔ 14 سال ہو گئے، سکون نہیں میاں بیوی میں، اللہ ان کو اتفاق کی توفیق دے، اور اللہ کے نام ہے یا لطیف و یا ودود کی تسبیح پڑھ کے دعا کیا کریں۔ میری بھابھی کو تکلیف ہے بچے دانی کی، اب اگر ڈاکٹر کہتے ہیں نکالنے کا تو آپ اتفاق کر کے استخارہ کر کے نکال سکتے ہیں۔ 50 سال کا بوڑھا بھی جوان لڑکی سے شادی کر سکتا ہے، اگر حقوق ادا کرنے کی ہمت طاقت ہے تو کر سکتا ہے۔ اگر مسلمان یا اہل کتاب نے مشین کے ذریعے ذبح کیا ہو تو وہ حلال نہیں ہوتا۔ ماہانہ تنخواہ میری 2.5 لاکھ ہے، خرچہ نکالنے کے بعد جو پیسے بچے ان کی زکوٰۃ 2.5% کے حساب سے ادا کریں۔ زمزم کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ میرے گناہوں کی وجہ سے فیض محسوس نہیں ہوتا، توبہ کریں، استغفار کریں۔ بیوی کو میاں کے ساتھ عمرے پہ آنا تھا، وہ پہلے فوت ہو گئے، اپنے بیٹے کے ساتھ آ سکتی ہے لیکن عدت گزارنے کے بعد۔ میرے روم کے ساتھی نماز نہیں پڑھتے، آپ بولتے رہیں نہیں پڑھتے، اللہ ہدایت دے۔ اگر جوانی میں داڑھی میں سفید بال نکل آئے تو مہندی لگا سکتے ہیں۔ اگر عشاء پڑھنے کے بعد ہم تہجد پڑھ سکتے ہیں۔ میں نے لاہور سے احرام باندھا، جہاز میں پتہ لگا کہ میرے نیچے ابھی سلوار ہے، تو میں نے 1.5 گھنٹے کے بعد سلوار اتار دی، ٹھیک ہے، کوئی جرمانہ نہیں۔ اصل کی جماعت چھوٹ گئی تو حنفی اپنے وقت پہ نماز پڑھے۔ لقطے میں ملی ہوئی چیز پہلے تو نہ اٹھائیں تو دفتر میں جمع کرا دیں، بس صورت دیگر کسی کو خیرات کر دیں۔
اگر کسی نے بیٹی کے نام عرش رکھا ہے ٹھیک ہے، نام کوئی بھی رکھا جا سکتا ہے، واللہ اعلم۔